پچھلی دفعہ بھی گزارش کی تھی کہ ان کو اس دفعہ ٹریننگ دے کر بھجوایا گیا ہے گراؤنڈ کے اندر, اور وہ اس کے اوپر پورا ان کا ڈیش بورڈ موجود ہے جس کے اوپر وہ مانیٹر ہو رہے ہیں. اس کی باقی ڈیٹیلز کے لیے جو یہ سب 25% کمی کے اوپر جو چیزیں مل رہی ہیں, جو رمضان بازار کے اندر اس وقت لوگ خود پبلکلی سوشل میڈیا ہو اس کے اوپر وہ خود جو ہے وہ پرائسز لگا کے بتا رہے ہیں کہ پرائس میں کمی آ رہی ہے, اور ان پرائسز جو 25% کمی ہے اس کے بعد بھی ہمارے منسٹر صاحبان, میں عاشق کرمانی صاحب کو بھی ضرور یہاں پر یاد کرنا چاہتی ہوں, وہ آ نہیں سکے, ان کی کچھ کمٹمنٹس تھی, ان دونوں نے مل کر جو ہے وہ اور بھی اس کے اوپر کمی کا جو ہے وہ اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ خوشخبری جو ہے یہ دیں گے, اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہوگا. جیسے میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ ایک نیا محکمہ ڈیوائز کیا جا رہا ہے, یہ اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جو 12 مہینے اشیاء خرد و نوش جو ہے, اور یہ کام ہے, مین کام ہے. میری چیف منسٹر وہ ہے جو کہتی ہے کہ وہ آلو اور پیاز اور ٹماٹر کی قیمت میں کمی کرنے آئی ہے. ایک آپ نے وزیر اعظم وہ بھی دیکھا تھا جو کہتا تھا میں آلو پیاز ٹماٹر کی قیمت کم کرنے نہیں آیا, چونکہ اس کا عام آدمی سے تعلق نہیں تھا. میری چیف منسٹر کا تعلق عام آدمی کی پرابلم سے بھی ہے, عام آدمی کے جو مسائل کے حل سے بھی ہے, اور وہ خود جو ہے وہ عام لوگوں کے بیچ میں جا کر ان کے مسائل, اب رمضان بازار کے اندر ان کا جا کر یہ پورا اس کو دیکھنا, ریٹ لسٹ کو میک شور کرنا, اور جو باقی محکمانہ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ منسٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. اوور ٹو یو جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منسٹر صاحب, اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ساری چیزوں کو کور کیا ہے. میں تھوڑا سا اس کو رپیٹ نہیں کروں گا, بٹ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح رمضان نگہبان جو پیکج ہے اس پہ 65 لاکھ جو لوگ ہیں ان کو ان کی دہلیز پہ ان کو فوڈ ہیمپرز دیے گئے ہیں. اس میں جو ڈیٹیل بتائی ہے جو چیزیں ہیں, آٹا, چینی, چاول, گھی, بیسن, تو ایک چیز ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں کوئی چیلنج نہیں کر رہا, آپ سے مدد مانگ رہا ہوں کہ کوئی ایک کمپلینٹ مجھے بتا دیں. پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہے کہ اتنا بڑا پیکج جو 30 بلین سے زیادہ کی اماؤنٹ پہ جو بالکل اس کو لوگوں کو جو نیڈی تھے ان تک پہنچایا گیا. کوئی کیوں جس پہ میڈیا, ہمیشہ میڈیا کی سکرینز بڑھتی ہیں کہ دیکھیں جی لمبی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں, اور کوئی ایک چیز کوڈ کر کے بتا دے. اور دوسری بات سب سے امپورٹنٹ کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, آپ ٹیلی ویژن آج بھی آن کریں تو ہر پروگرام پہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ آتی ہے, جی گورنمنٹ فری آٹا دیتی ہے اور وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا, گورنمنٹ فوڈ ہیمپرز دیتی ہے اور وہ 3rd ریٹڈ ہوتے ہیں. کوئی ایک کمپلینٹ بتا دیں, یہ چیلنج نہیں ہے, یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. اور اس پہ جہاں پہ یہ کویسچن مارک اٹھا ہو کہ جی کوئی کوالٹی پہ کمپرومائز کیا گیا ہوا ہے, 24/7 اس کو پنجاب فوڈ اتھارٹی اس کی کوالٹی کو انشور کر رہی ہے. ہم خود ان گوڈاؤنس پہ جاتے ہیں جہاں پہ اس کی پیکنگ ہو رہی ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس وہاں پہ ہر وقت موجود ہوتی ہے. اور سب سے بڑا چیلنج یہی تھا جو چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ہمیں جو گیون ٹارگیٹ تھا وہ یہی تھا کہ بھی کسی قسم کا کوئی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. الحمدللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. اگر کسی اکا دکا جگہ پہ, نارووال سائڈ پہ کسی جگہ پہ اگر کمپلینٹ آئی ہے تو ہمارے پاس یہ جو ہم نے جو وینڈرز جو انگیج کیے تھے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نے کیے تھے, ان کا ٹریسیبل ڈیٹا موجود تھا کہ کون آٹا دے رہا ہے, کون سی مل سے آ رہا ہے, کہاں سے چینی آ رہی ہے, کہاں سے بیسن آ رہا ہے, کون سی برانڈ کا گھی آ رہا ہے. تو ان کو باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جی اگر کوئی کمپلینٹ آئے گی تو آپ مہینوں کے لیے بزنس سے آؤٹ ہے, سیلنگ بھی ہوئے گی اور مہینوں کے لیے بزنس سے آؤٹ ہے. اس سے یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ آیا کہ الحمدللہ کوئی میجر کمپلینٹ نہیں ہے. یہ میں بالکل شیئر کرنا چاہتا ہوں اور بالکل ڈینائی کرتا ہوں جو سویپنگ سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے 3rd ریٹڈ چیزیں, ایسا نہیں ہے. اس کے بعد جو بڑا چیلنج تھا کہ جی لوگوں کے دہلیز تک ان کو عزت کے ساتھ ان تک پہنچے اور کوئی کیوز نہ اسٹیبلش ہوئے. آلٹرنیٹ ڈے پہ میٹنگ ہوتی ہے جس میں منسٹرز بیٹھتے ہیں اور ایک چیز کو وہاں پہ نٹی گریٹی اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50% سے ابو ہمارا ٹارگیٹ اچیو ہو چکا ہے, اور جو گیون ڈیٹ ہے 10th رمضان, اس تک انشاءاللہ ہم سکسیسفلی اور کمفرٹیبلی اپنے وہ ٹارگیٹ کو ہم اچیو کر لیں گے. یہ 2 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد بہت بڑا چیلنج تھا اور ہمیشہ ہوتا ہے, بدقسمتی کے ساتھ یہ کون کرتا ہے, یہ ایک طرف گورنمنٹ, جس طرح منسٹر صاحبہ نے کہا کہ ہر گورنمنٹ آ کے اپنے طور پہ کوشش کرتی ہے کہ یہ جو پرائز ہائیک آتی ہے اس کو کنٹرول کریں, اور یہ جو اسٹاکسٹ ہوتے ہیں ان کو لگام ڈالیں. سب طرح کے سوال آپ کی طرف سے بھی اٹھنے ہیں. تو اس پہ باقاعدہ طور پہ وہ جو پرائسز جو پچھلے سال رمضان کے درمیان تھی انشور کیا گیا کہ ان کو ہر صورت میں اس پہ لے کے آیا جائے. میں ایک ایگزامپل کوڈ کرتا ہوں کہ انین, پیاز ہے, جب رمضان سٹارٹ ہوا تو 350 پہ میرے اور آپ کے گھروں میں جا رہا تھا.
350 पे फिगर याद रखिएगा। आज 5वां रमज़ान है, अल्हम्दुलिल्लाह आज नोटिफाइड प्राइस 200 है, मगर 200 पे बिक नहीं रहा। मैं आपको कह रहा हूँ 250 पे आज बिक रहा है। मैं आपको ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसकी कैपिंग होगी 200 के नीचे। ये वो कंसर्न है जो अभी मैडम मिनिस्टर कह रही थी रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ, तो उनका कंसर्न है कि हमें आलू टमाटर प्याज की प्राइसेस पे नजर रखनी है, इसको कंट्रोल करना है। वो भी बता दें, वो जो हमारी इस वक्त रमज़ान बाजार के अंदर जो है वो 150 रुपीज़ जो है वो इस वक्त मैं उस पे आ रहा हूँ। उस पे ये किस तरह हो गया, ये खुद ही नहीं हो गया, घर बैठ के नहीं हो गया, इसकी ऑक्शन को बाकायदा तौर पे मॉनिटर किया गया। ऑक्शन टाइम पे अर्ली इन द मॉर्निंग कमिश्नर डीसी जिनका ये काम नहीं हुआ करता था, उनके साथ जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे मिनिस्टर एग्री नहीं है, मैं कोट करूंगा, हम अर्ली इन द मॉर्निंग ऑक्शन टाइम पे वहां पे मंडियों में पहुंचे। ओवरऑल ये पंजाब की मैं सूरत बता रहा हूँ, वहां पे जिस मिनिस्टर की जिस जो पॉलिटिकल साइड से लोगों की और एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको हेड किया एटलीस्ट डिप्टी कमिश्नर ने, उससे प्राइसेस को क्लोज मॉनिटरिंग के साथ, इसको हम ये नहीं है कि फौरी तौर पे आर्म ट्विस्टिंग करके एक दिन में लेके आ सकते हैं, बट कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि 1-2 दिन में प्राइसेस और नीचे आएंगी। आलू टमाटर प्याज के हवाले से मैं बात करूं तो इसका हमने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स भी कर रखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अल्लाह का शुक्र है हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर ना आते तो हमने इसके लिए भी ट्रैकिंग पॉइंट्स का सोच रखा था, जो हमने CS ऑफिस में भी हमारी सारी डिस्कशन होती रही हैं। उसके बाद हमने एक ऑप्शन दी, ये तो है ओवरऑल जो मुझे आप सबको, एक ऑप्शन वो है जो इससे भी कम इससे भी पिसा हुआ तबका, उनके लिए ऑप्शन दी कि उनके पास मॉडल बाजार यहाँ पे इस्टेब्लिश है, वहां पे 25% से ज्यादा आज भी वहां पे प्याज की कीमत 150 से नीचे है, बिक रहा है। और डेली पे मैं विजिट करता हूँ, 1-2 बाजार रोज विजिट करता हूँ, आप जाके देखेंगे वहां पे जो लोग बड़ी बड़ी अच्छे तरीके से वहां पे बाइंग हो रही है और उसकी क्वालिटी और उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया गया। हाँ, एक चीज जरूर की गई है कि वहां पे कमर्शियल यूज के लिए लोग आना शुरू हो गए थे और लाइनों में लग के बड़ी बल्क में खरीदारी कर रहे थे, उसको डिस्करेज किया और अलाउ किया कि 1-2 kg दिया जाए, उसमें भी अच्छा खासा मार्जिन है। और 50 से ज़्यादा हमारे मॉडल बाजार हैं जो बड़ा सक्सेसफुली इसको बाकायदा तौर पे चला रहे हैं और ये हमारा प्लान चल रहा है। उसके बाद बहुत ज़रूरी था कि ओवरऑल ये तो हमने गवर्नमेंट ने ऑप्शन दी मॉडल बाजार की, और जो आप फूड हैम्पर्स दे रहे हैं तो ये तो चंद लाख है ना, जो करोड़ों की आबादी है उसके लिए हमने बाकायदा तौर पे मजिस्ट्रेट नोटिफाइड करवाए। और आज तक पंजाब, क्योंकि मैं शायद डेकेड से देख रहा हूँ इस बिजनेस को, ये जिसको फूड और ये प्राइस और ये सारी चीज़ें, ये मेरा ख्याल है कि जिस तरह ये मैं आपको फूड हैम्पर्स की बात की है कि इतनी बड़ी नंबर्स में कभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई होगी। और मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ जो पब्लिक इंटरेस्ट में है कि 1400 से ज़्यादा नोटिफाइड प्राइस मजिस्ट्रेट जो है ना वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। इन 4 दिनों जो गुजर गए उनका मैं आपको फिगर बता देता हूँ कि ये जो 1400 से ज़्यादा जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं इनकी इंस्पेक्शन 3 लाख के करीब